باب کراہیت البول فی الماء الراکد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منه قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن جابر۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کی کراہیت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ باب کراہیت البول فی الماء الراکد۔ اس کے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ حدیث شریف میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ ہرگز تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ثم یتوضأ منہ، پھر وہ اس سے وضو کرے۔ اس حدیث شریف میں جو نہیں ہے، منع فرمایا گیا ہے، وہ صرف نظافت سے متعلق ہے، طبیعت سے متعلق ہے۔ تو اس باب کی حدیث شریف نظافت سے متعلق ہونے کی وجہ سے اس میں احکام وہی جاری ہوں گے کہ ٹھہرا ہوا پانی اگر کثیر ہے تو اس میں پیشاب کے کرنے سے جب تک کہ اس کی علامت جو احناف نے فرمایا ہے کہ خلوص الاثر و عدم خلوص الاثر اس سے متعلق نہیں ہوگا تو وہ ٹھہرا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہاں ٹھہرے ہوئے پانی میں جو پیشاب سے آپ منع فرما رہے ہیں تو یہ صرف نظافت سے متعلق ہے۔ نہیں، ایک آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اسی ٹھہرے ہوئے پانی میں استنجا کروں گا، پھر اسی سے جو ہے پاکی حاصل کروں گا، وضو یا غسل کروں گا، یہ طبیعت کے خلاف ہے۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اگر کر لیا تو پانی ناپاک نہیں ہوا، لیکن اگر وہ ماء قلیل ہے تو تھوڑی سی بھی نجاست سے پانی ناپاک ہو جائے گا، جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ تو ماء جاری اگر ہے یا ماء جاری کے حکم میں ہے تو وہاں طبیعت جو ہے مقدر بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پیشاب یا ناپاکی گندگی یہ سب بہہ کر کے جا چکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث شریف میں جو نہیں ہے وہ نظافت سے متعلق ہے۔ اس کے پہلے بھی یہ چیز اس چیز کا بیان جو ہے آ چکا ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے کہ باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور، اور حدیث شریف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس سلسلے میں لائی ہے کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤه الحل میتته۔ وفی الباب عن جابر والفراسی قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر الفقہاء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو بکر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر، وقد کرہ بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء بماء البحر منہم ابن عمر وعبداللہ ابن عمر وقال عبداللہ ابن عمر وهو نار۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے پانی کے سلسلے میں بیان فرمانا چاہتے ہیں، اور سمندر کے پانی سے یا وضو جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس کا جو میتہ ہے، اس میں جو مردے ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ مچھلی ہے تو مچھلی کے علاوہ جو اور جانور ہیں، سمندری بحری جانور ہیں، اس کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لائی ہے۔ اس حدیث میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء، کہ ہم بسا اوقات
سمندر کا سفر کرتے ہیں، سمندر میں سفر ہونے کا مطلب سوار ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سمندری سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت کم پانی ہوتا ہے، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، ہمارے پاس پانی کی بہت قلت ہوتی ہے، سمندر میں پانی پینے کے لائق نہیں ہے، ہم اگر چاہیں اس سے وضو کریں گے جو ہمارے پاس پانی ہے تو پیاس ہم کو کی شدت ہم کو تڑپائے گی اور ہم پیاسے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پانی ہم نے وضو کے سلسلے میں وضو کے میں خرچ کر دیا ہے۔ تو اب کیا ہم أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ، کیا ہم سمندر کے پانی کو وضو میں استعمال کر سکتے ہیں، یا سمندر کے پانی سے وضو کا کام چلایا جا سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، وہ پاک ہے اس کا پانی، یعنی سمندر کا پانی پاک ہے، الحل میتتہ، اور اس کا جو میتہ ہے، اس کا جو مردہ ہے وہ حلال ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جنہوں نے سوال کیا تھا پانی کے استعمال کرنے کے سلسلے میں، وضو کے بارے میں، آپ نے ان کو یہ جواب دیا ہے۔ تو هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، ای هو الحل میتتہ، چونکہ یہاں پر هو الطہور ماؤہ ہے، الحل میتتہ، یہ ہل جو ہے حلال کے معنی میں ہے۔ اس میں دو جملہ ہے، ایک جملہ ہے هو الطہور ماؤہ اور ایک جملہ ہے هو الحل میتتہ، دونوں جملوں کے دونوں طرف معرفہ ہیں، تو کلام میں حصر پیدا ہونا چاہیے، چونکہ نحو کا یہ قاعدہ ہے کہ جب جملے کے دو طرف معرفہ ہوں یا معرب باللام ہوں کسی طرح سے بھی، تو اس میں حصر پیدا ہونا چاہیے، مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ جو نحو میں یہ قاعدہ پڑھا گیا ہے، حضرت مولانا صدیق الجموی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ قاعدہ کہ جب دو طرف اس کے معرفہ ہوں یا معرب باللام ہوں، حصر پیدا ہونا، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ یہاں دیگر مقاصد کے لیے دونوں اجزاء معرفہ ہیں، یہاں پر جو دونوں اجزاء اس کے معرفہ ہیں، هو الطہور ماؤہ اور الحل میتتہ، دوسرے مقاصد ہیں، اور یہاں پر مقصد تعریف المبتدا بحال الخبر ہے، یعنی مبتدا کو خبر کے ذریعے سے، خبر کے حال سے معرفہ بنانا اور اس کی تعریف کرنا، خبر کے ذریعے مبتدا کا تعارف کرانا، اور مبتدا کے خبر کے ذریعے سے مبتدا کو جانا پہچانا بنانا اور اس کی تعریف کرنا۔ مثلا اس کی ایک مثال شاعر کا قول یہ ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ ان قتل الہوى رجلا فإن ذلك الرجل، یہاں ان میں جو ضمیر ہے مبتدا کے درجے میں ہے، اور ذالک الرجل جو ہے خبر کے درجے میں ہے، یہاں خبر کے ذریعے سے مبتدا کا حال معلوم کرا دیا گیا ہے کہ میں وہی ہوں جس کو عشق نے ہلاک کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ دوسری مثال بھی یوں دی جا سکتی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو اس کا ترجمہ وہ لوگ کامیاب ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے بس وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، حصر ہے اس کے اندر، یہ ترجمہ کیا جائے گا، کیونکہ یہاں المفلحون کے ذریعے اولائکہ کا تعارف کیا گیا ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے کہ سمندر ہے اس کا پانی پاک کرنے والا، یعنی سمندر اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، یعنی سمندر کا جو تعارف ہے الطہور ماؤہ الحل میتتہ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ترجمہ ہے کہ سمندر ہے اس کا پانی پاک کرنے والا اور اس کا میتہ حلال۔ تو سمندر کا پانی اگر اس میں ناپاکی کا اثر نہیں ہے، عام طور سے ناپاکی کا اثر اس میں ہوتا نہیں ہے سمندر میں، تو تمام ائمہ کا اس میں اتفاق ہے، سب کا اجماع ہے کہ وہ پانی پاک ہے، سمندر کا جو پانی ہے وہ پاک ہے۔ لہٰذا حدیث کے اول جز کی جو تشریح ہے وہ صاف ہو گئی ہے کہ اس کا پانی پاک ہونے کی وجہ سے ہر چیز کے لائق ہے، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اور دیگر کام کیونکہ وہ پیا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے اس میں نمک کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پاک ہے بہرحال۔ تو پہلے جز کی جو حدیث کی جو پہلا جز ہے اس کی تشریح تو صاف ہو گئی ہے، دوسرا جو جز ہے اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ حنفیہ علیہ الرحمہ کچھ اور سمجھتے ہیں اور شوافع رحمہم اللہ کچھ اور سمجھتے ہیں، تو ان دونوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔
مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سمندر میں بعض جانور ایسے ہیں کہ جو پیدائش جن کی خشکی میں ہوتی ہے، یعیش فی الماء و فی البر، خشکی میں بھی ہیں اور اس میں سمندر خشکی میں بھی ہے اور تری میں بھی ہے، یعیش فی الماء و فی البر دونوں، جیسے مرغابی ہے، تو ان سے یہاں یہ بحث نہیں ہے ان کے مر جانے سے۔ ایک قسم سمندر میں بعض جانور ایسے ہیں جو یعیش فی الماء، جو ہمیشہ پانی میں رہتے ہیں، جیسے کہ رہتے ہیں اور اسی میں مرتے ہیں، جن کو حیوانات البحر کہتے ہیں۔ یہ سمندری ہیں، یہ پانی ہمیشہ پانی میں معیشت اختیار کرتے ہیں، پانی میں ہی رہتے ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے صرف مچھلی یعنی سمک یہ حلال ہے، اس کے علاوہ سب کے سب مکروہ تحریمی ہیں، حرام ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمندر کی ہر چیز یعنی ہر حیوانات بحر حلال ہیں، سب مچھلی کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی جانور ہیں سمندر میں رہنے والے ہیں، یعیش فی الماء و یحلید، جن کا تولد اور تناسل بھی سمندر کے پانی میں ہی ہوتا ہے، حضرت امام مالک فرماتے ہیں سب جائز ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دو کا استثناء کرتے ہیں، ایک ہے مینڈک اور ایک ہے مگرمچھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے علاوہ باقی سب ہیں حلال ہیں۔ استثناء کی وجہ حدیث ہے جو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں اور جو ابو داؤد شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے مارنے سے منع فرمایا ہے اور مگرمچھ السبع العادی جو حملہ کرنے والا درندہ ہے وہ ہے، اس لیے وہ ان دونوں کو منع فرماتے ہیں اور ان دونوں کا استثناء کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 اقوال ہیں، ان قول جو عین مطابق ایک قول تو وہ ہے کہ بالکل احناف کا جو قول ہے وہی ان کا بھی قول ہے، دوسرا قول جو ہے یہ خشکی میں جو جانور حلال ہیں اور ان کی نظیر سمندر میں ہیں حلال ہیں، اور جو حرام ہیں ان کی نظیر سمندر میں ہیں وہ حرام ہیں۔ تیسرا قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے جو اظہر ہے اور جو سب سے زیادہ راجح ہے کہ صرف خنزیر مستثنیٰ ہے، خنزیر کے علاوہ سب چیزوں کا حکم ہے، مستثنیٰ صرف خنزیر ہے۔ چوتھا قول صرف خنزیر اور کتا یہ دونوں مستثنیٰ ہیں، باقی حلال۔ ائمہ کرام کے اس اختلاف سے یہ معلوم ہوا اور خوب واضح ہو گیا کہ باب میں کوئی دو ٹوک دلیل نہیں ہے، سب کے پاس اپنی اپنی سمجھ کے مطابق دلیل ہے۔ سلف میں حضرت ابن عمر اور حضرت عمرو بن العاص جیسا کہ امام ترمذی نے اپنی عبارت میں پیش کیا ہے، دونوں کی یہ رائے تھی کہ سمندر کے پانی سے وضو مکروہ ہے۔ حضرت ابن عمر اس لیے فرماتے تھے کہ سمندر آگ ہے، ان کے قول کو بھی امام ترمذی نے پیش فرمایا ہے، اور وضو مما مست النار مکروہ ہے ان کے نزدیک، لیکن جمہور کا اتفاق یہ ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس سے وضو جائز ہے۔ الحل میتتہ کے ٹکڑے سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے، حضرت امام مالک نے تو اس کو بالکل عموم پر رکھا جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر جانور حلال ہے۔ حضرت امام احمد نے جن جانوروں کے مارنے کی ممانعت آئی ہے یا جو موذی ہیں اور خبیث ہیں مستثنیٰ کر دیا ہے، جیسے کہ مینڈک ہے اور مگرمچھ، ان دونوں کو استثناء کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف خنزیر کا استثناء کیا، اور ممکن ہے کہ کتے کو بھی استثناء کیا ہو، ان کے پاس دلیل صرف اتنی ہے کہ خشکی کا خنزیر حرام ہے اور یہ لفظ جہاں بھی آئے گا وہاں حرام ہوگا۔ احناف نے کہا کہ صرف مچھلی حلال ہے، باقی سب کے سب حرام ہیں۔ دلیل یہ حدیث شریف نہیں ہے جس کو یہاں پر امام ترمذی نے پیش کیا ہے، بلکہ وہ ایک دوسری حدیث شریف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں احلت لنا المیتتان والدمان السمک والجراد الکبد والطحال، یعنی ہمارے واسطے حضور فرماتے ہیں کہ 2 میتہ ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، ایک ہے 2 میتہ اور 2 خون ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ 2 میتہ میں سے ایک ہے السمک مچھلی اور ایک ہے جراد ٹڈی، اور 2 خون میں سے ایک ہے کبد جگر اور ایک ہے طحال تلی۔ تو یہ دلیل ہے احناف کے نزدیک۔ جو لوگ سمندر کی تمام چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں یا صرف 1-2 چیزوں کا استثناء کرتے ہیں، ان کی ایک دلیل آیت شریفہ بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر، اس سے معلوم ہوا کہ صید البحر سب کے سب حلال ہیں۔ احناف کے پاس جو دلیل ہے کہ احلت لنا المیتتان والدمان، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، کیونکہ اگر مچھلی کے علاوہ اور چیز حلال ہوتا تو مچھلی کی تخصیص کیوں کی؟ اس سے معلوم ہوا کہ صرف مچھلی حلال ہے۔ عقلی دلیل یہی ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، احتیاط اسی میں ہے
اب رہی بات کہ انہوں نے جو آیت پیش کی ہے احل لکم صید البحر، تو اس کا جواب احناف نے یہ دیا ہے کہ یہاں دیکھو صید مراد مصدر ہے، یعنی شکار کرنا، اگر اسم مراد ہو تو معنی ہوگا شکار۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں کہ ہر جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، حالت احرام ہے، حالت احرام کی بات ہے، یعنی آیت میں شکار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب سوال ہوا کہ آپ اس کو مصدر کیوں مان رہے ہیں؟ جواب ہے کہ طعامہ، جو اس کے بعد احل لکم صید البحر وطعامہ، طعامہ کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر شکار کرنے کے معنی میں ہے، کیونکہ طعام سمندر کا ہر جانور نہیں ہے، طعام صرف مچھلی ہے۔ صید اور طعام میں فرق یہ ہے کہ دونوں کو ایک نہیں کر سکتے، ائمہ ثلاثہ بھی دونوں میں فرق کرتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ صید کہیں گے مچھلی کو شکار کا پکڑنا، اور طعام کہیں گے اس مچھلی کو جس کو سمندر نے پھینک دیا ہے، مگر یہ فرق صحیح نہیں ہے۔ متاع لکم اس کو رد کر دیتا ہے، اگر یہ صحیح ہوتا تو متاع لکم کا کوئی معنی نہیں بیٹھتا ہے۔ نیز حدیث پاک میں یہ صرف کہا گیا ہے کہ سمندر کا مردہ حلال ہے، اس میں یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ سمندر کے تمام جانور حلال ہیں، لہٰذا ائمہ ثلاثہ کا مذہب غیر صحیح ہے۔ وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ جب مردہ حلال ہوا تو زندہ بدرجہ والا حلال ہوگا، تو جواب حدیث میں قضیہ محملہ ہے، تو قضیہ محملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ تمام مردے حلال ہیں، استغراق مذکور نہیں ہے، محملہ میں اہمال ہے۔ پھر حدیث شریف کا صحیح مطلب کیا ہے؟ جواب ہے کہ حدیث احناف کے نزدیک صحیح مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال وضو کے لیے کیا گیا تو آپ نے اضافہ کیوں فرمایا؟ الحل میتتہ کا ٹکڑا آپ نے اضافہ کیا، ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی جواب سے سوال کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جواب سے سوال کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب زیادہ کیوں دیا؟ تو ائمہ ثلاثہ نے فرمایا کہ افادہ مزید کی خاطر آپ نے جواب دیا ہے، لیکن احناف نے فرمایا کہ سائل کے ذہن کے خلجان کو دور فرمانے کی خاطر، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زائد بات نہیں بتلائی، بلکہ سائل کے ذہن میں یہ الجھن ہے کہ سمندر میں خشکی کے مقابلے میں کئی گنا جانور موجود ہیں، حیوانات ہیں، وہ سب سمندر ہی میں مرتے ہیں، گلتے ہیں، سڑتے ہیں، تو سمندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ خلجان ان کے ذہن میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الحل میتتہ، یعنی سمندر کے جانوروں میں دم مسفو نہیں ہوتا ہے، بہنے والا جاری ہونے والا خون نہیں ہوتا ہے، ناپاک اور مردار بنانے والی چیز خون ہے۔ خشکی کے جانوروں میں دم مسفو نہیں، وہ پاک ہیں جیسا کہ مکھی، جن میں دم مسفو نہیں ہے جیسا کہ مکھی ہے۔ اب اس بات کی دلیل کہ سمندر کے جانوروں میں دم مسفو نہیں، تو اچھی دلیل اس میں یہ ہے کہ اگر سمندر کے جانوروں میں خون ہوتا تو دموی جانور جو ہوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے پانی میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے اس کو بتایا ہے کہ لأن الدموی لا يسكن الماء لا يسكن في الماء، کہ دموی جو ہوتے ہیں پانی میں رہتے نہیں ہیں، اگر رہیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے، یا کسی علت کی بنیاد پر کسی خارج چیز کی وجہ سے وہ جو رہیں گے، جیسے کوئی انسان اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ پانی کے اندر رہتا ہے تو آکسیجن لے کر کے رہتا ہے، یا کسی اور چیز کی وجہ سے وہ رہ سکتا ہے، مگر فطری طور پر چند لمحہ وہ جو ہے رہے گا۔ دموی کبھی بھی ہمیشہ کے لیے پانی میں رہتے نہیں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سمندر کے جانوروں میں دم مسفو نہیں ہوتا ہے۔ دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ اگر سمندر کے جانوروں میں خون ہوتا ہو تو مری ہوئی مچھلی حلال نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ سمندری کے جانوروں میں یا پانی کے جانوروں میں جو ہمیشہ پانی میں زندگی گزارتے ہیں، معیشت اختیار کرتے ہیں، ان میں خون نہیں ہوتا ہے، مطلب دم مسفو نہیں ہوتا ہے۔ جب سمندر کے مردار حلال ٹھہرے تو مرنے سڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ الحاصل حدیث شریف کا تعلق کھانے نہ کھانے سے نہیں ہے، بلکہ پانی کے پاکی ناپاکی سے ہے۔ کھانے نہ کھانے کا مسئلہ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ احلت لنا المیتتان الی آخر۔